والآخرة خير وأبقى صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أربع من سنن المرسلين الحياء والتعطر والسواك والنكاح او كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، دنیا میں انسانوں کا سب سے پہلے جو رشتہ وجود میں آیا وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، ماں باپ اور بچوں کا نہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا فرمایا، پھر آپ کی پسلی سے اللہ تعالیٰ نے ماں حوا کو پیدا فرمایا، پھر نکاح ہوا، شادی ہوئی۔ سب سے پہلا جو رشتہ ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، اور یہ بہت پاکیزہ رشتہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا جو نظام چلایا، جو نسلیں چلائی، وہ میاں بیوی کی برکت سے چلائی۔ اور ایک بات سب کو بہت اچھی طریقے پہ سمجھا دی کہ دیکھو، پھلدار درخت پہ پھل ہی آتے ہیں اور کانٹے والے درخت پر کانٹے ہی آتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے نیک بنے، اللہ والے بنے، دیندار بنے، آپ کے فرما بردار بنے، تو آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے آپ نیک بن جاؤ، آپ دیندار ہو جاؤ، آپ اللہ کی طرف آ جاؤ۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا آپ کے بچے بھی نیک ہو جائیں گے، آپ کے بچے بھی دیندار ہو جائیں گے، اور آپ کے بچے بھی اللہ والے ہو جائیں گے۔ کتنے ماں باپ اللہ والوں کے پاس اپنے بچوں کو لے کر کے آتے ہیں کہ حضرت اس کے لیے دعا کر دو۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے اللہ والوں کا دل کرتا ہے کہ یہ جو ابو لے کر آئے نا، میں پہلے ان کے لیے دعا کروں، کیونکہ بچہ وہ نہیں کرتا جو ماں باپ کہتے ہیں، بلکہ وہ کرتا ہے جو ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ تو جیسی ماں باپ کی لائف ہوتی ہے نا، وہ بچہ اپنے امی ابو کو آئیڈیل سمجھتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ماں باپ اگر نیک ہو، ماں باپ اگر اللہ والے ہوں، ماں باپ کی زندگی میں سنت طریقے ہو، ماں باپ اللہ سے ڈرنے والے ہو، نمازوں کا اہتمام کرنے والے ہو، اللہ کی محبت میں جینے مرنے والے ہو، حلال روزی کمانے والے ہو، گھر میں ایک دینی ماحول ہو، پھر اس دینی ماحول میں پنپنے والا بچہ آہستہ آہستہ نیک بن جاتا ہے، دیندار بن جاتا ہے، اور اسے بھی اپنے اللہ کا تعلق مل جاتا ہے۔ جس گھر میں اے سی چل رہا ہو، جو بھی آ جائے ہر ایک کو ٹھنڈک لگتی ہے، اور جس گھر میں اے سی نہ ہو، مے کی گرمی ہو، جو بھی آ جائے ہر ایک کو گرمی لگے۔ بالکل اسی طرح جس گھر میں اللہ کا دین ہو، وہاں جو بھی آ جائے، مہمان آئے، باہر سے آئے، اندر سے آئے، ہر آنے والے کو ایک دینی ماحول کی ٹھنڈک محسوس ہوگی، اور اپنے آپ کو چینج کرنے کا ایک جذبہ، ایک ولولہ، ایک شوق نصیب ہو۔ اور اگر گھر میں برا ماحول ہو، دنیاوی ماحول ہو، تو ہر آنے والا بے چینی محسوس کرے۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہم لوگ جو یہاں پر نکاح کی مجلس میں آئے ہوئے ہیں، ہم اس بات کو طے کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے گھر میں دینی ماحول بنائیں گے۔ جتنے اللہ والے دنیا میں وجود میں آئے، اکثروں کے گھر میں دینی ماحول تھا۔ ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ بعد میں چل کے اللہ تعالیٰ ان سے اتنا اونچا کام لے گا، اتنے اونچے مقام تک لے جائے گا، ان کو پتہ نہیں تھا۔ ان کے امی ابو نیک تھی، گھر میں دینداری والا ماحول تھا، اس ماحول کی برکت سے وہ اٹھے ہیں۔ ہم ہر اللہ والے کی تعریف کرتے ہیں، حالانکہ بیک گراؤنڈ میں ان کے والدین کی تعریف کرنی چاہیے کہ اگر ان کو ایسے والدین نہ ملے ہوتے تو یہ اتنے اونچے مقام تک نہ جاتے۔
والدین، گھر کا ماحول، دینی ماحول. آپ دیکھیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا کام لیا آپ سے. ایک مرتبہ ان سے اللہ نے بڑا کام لیا، آپ بڑے خوش تھے. ان کی امی نے کیا کہا، بیٹا معین الدین اس میں تیرا کوئی کمال نہیں، تیری ماں کا کمال ہے. امی آپ کا کیا کمال ہے، وہ تو سمجھائے مجھے. بیٹا معین الدین جب تو چھوٹا تھا نا، جب تو تجھے کچھ پتا بھی نہیں تھا، چھوٹا تھا، نہ کمانا جانتا تھا، نہ چلنا جانتا تھا، نہ بولنا جانتا تھا، نہ اللہ کا کچھ پتا تھا، نہ اللہ کے نبی کا کچھ پتا تھا. اس وقت تیری ماں نے تجھے کبھی بھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا. یہ بنیاد ہے، یہاں سے بچے پنپتے ہیں. ارے ہم تو مولانا ایک گاؤں میں رہنے والے، دیہات میں رہنے والے، کہاں خواجہ صاحب، کہاں ہمارے بچے. اگر ان کے ماں باپ بھی یہی سوچتے تو خواجہ صاحب دنیا میں وجود نہیں ہوتے. کمل ہے نا، کمل پھول ہمیشہ کیچڑ میں ہی ہوا، یتیم ہی اکثر در یتیم ہوا. اکثر اللہ والے چھوٹے چھوٹے گاؤں سے ملے، جن گاؤں میں جہالت کوئی جانتا نہیں تھا کہ یہاں سے اتنا بڑا اللہ کا ولی پیدا ہو. ہمارے یہاں حضرت حافظ پٹیل صاحب رحمۃ اللہ پورے یورپ کے دعوت و تبلیغ کے ذمہ دار، اللہ تعالیٰ نے بڑا اونچا کام دیا. آپ اگر ابھی ان کے گاؤں چلے جاؤ تو 2-5 آدمی آپ کو نظر آئیں گے راستے پر. کس نے سوچا تھا کہ اس گاؤں میں پیدا ہونے والا 90-90 سال پہلے والا بچہ کل کو اٹھ کے پورے یورپ کا ذمہ دار بنے گا اور اللہ تعالیٰ ان سے دین کا کام کرے. مجلس تو ہو جاتی ہے نکاح کی، ہم لوگ سن بھی لیتے ہیں، لیکن میرے عزیزو اصل بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو چینج کرنا، اپنے اندر تبدیلی لانا، اپنے آپ کو بدلنا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا، اپنے آپ کو کچھ کہنا کہ کب تک جیے گا. آخر کار اللہ کے نبی کی سنتوں کا جنازہ نکال کر کب تک تجھے مزہ آئے گی، اور کب تک تو اللہ کو اور اللہ کے نبی کو ناراض کرے گا. یہ جوانی کس نے دی، یہ زندگی کس نے دی، یہ صحت کس نے دی، یہ تندرستی کس نے دی، یہ بڑی بڑی بیماریوں سے کس نے بچایا، شوگر سے، پریشر سے، ہارٹ کی تکلیف سے، پیٹ کے درد سے، کمر کے درد سے. اگر ابھی سانس روک دے تو مسئلہ کھڑا ہو جائے، آکسیجن پہ جانا پڑے. اگر ابھی ہارٹ فیل کر دے، اٹیک لا دے، تو اللہ کو کون روک سکتا ہے. وہ چاہے تو ابھی ہمیں پکڑ سکتے ہیں، ہماری پکڑ آ سکتی ہے. وہ چاہے تو ہمیں لقوہ لگا دے، وہ چاہے تو دماغ کی رگ فیل کر دے، سارے کمانے کی چکر ہی ختم ہو جائے، دنیا والے ہمیں پاگل کہنے لگے. یہ تو اس کا شکر ہے، احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے، صحت دی ہوئی ہے، تندرستی دی ہوئی ہے، عافیت دی ہوئی ہے. اللہ کا شکر ادا کرو. عافیت اللہ کی بہت بڑی نعمت. انسان سوچتا ہے یار ہمیں کچھ نہیں ہوتا، ہم جو سسٹم سے چل رہے ہیں نا وہی صحیح ہے، ہمیں کچھ ہوتا نہیں، ہمارا سسٹم کوئی ہلا نہیں سکتا. آپ نے دیکھا ابھی ترکی میں کیسا سسٹم ہلایا. 3 دن پہلے ایک مکان مالک نے کہا کہ آپ کے پاس کرایہ نہیں ہے، آپ ہمارے کمرے میں نہیں رہ سکتے. اس نے کہا میں غریب آدمی ہوں، بعد میں دے دوں گا. بولے گا چلو. وہ بیچارہ باہر چلا گیا. 3 دن کے بعد زلزلہ آیا. وہ پوری عمارت جس میں اس مالدار کا پورا سرمایہ لگا ہوا تھا، وہ پوری عمارت دھڑام سے گری. 3 دن کے بعد وہ کہنے لگا کہ سب غریب لوگ کھڑے ہوئے تھے جس کو کھانا دیا جائے، اللہ کی شان میں اور میرا سیٹ ایک ہی لائن میں کھڑے ہوئے. وہ بھی غریب تھا، میں بھی غریب تھا. ساری اس نے جائیداد ہی اس پراپرٹی پہ لگا دی. بہت بڑی بلڈنگ تھی. زلزلہ آیا، 40 سیکنڈ پہلے کا کروڑ پتی 40 سیکنڈ کے بعد کروڑ پتی ہو گیا. کیا ہلایا. ایک قبرستان تیرا بھی حساب بڑا ہی نیک ہے، تیرے یہاں امیر ہو یا غریب سب کا بستر ایک ہے. اللہ کے سامنے سب برابر ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. محمود بادشاہ اور ایاز غلام. نماز میں
ایاز تھوڑا پیچھے سے ہٹ رہے ہیں. ارے نہ نہ، ابھی دونوں اللہ کے غلام، ابھی پیچھے کوئی نہیں، سب برابر ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ. مکہ مکرمہ جا رہے ہیں، چلو زینت کے کپڑے اتارو، ٹوپی اتارو، خوشبو نہیں، سر میں تیل نہیں، ابھی صابن نہیں، سیدھی سادھی سلیپر چپل پہن کر آؤ، 2 چادروں کے ساتھ آؤ. پراگن اللہ جی کنگائی، نہ 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 کنگائی نہیں، فقیرانہ انداز میں آؤ ہمارے ساتھ، ثابت کرو کہ ہم کچھ نہیں، اللہ سب کچھ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ بڑا ہے، وہ بڑی طاقت والا ہے، وہ بڑی قدرت والا ہے. اس کے سامنے اپنے آپ کو نبی کے طریقوں کے خلاف چلانا کہ ٹھیک ہے اللہ آپ جو ہے وہ ہے لیکن میں تو نبی کی نہیں مانتا، نعوذ باللہ. یہ جرأت، یہ بڑی جرأت، یہ بڑی بری جرأت. اس سے انسان دنیا میں بے چین رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، حالات میں رہتا ہے. ایک غم اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہر وقت لگائے رکھے. وہ غم اس کو ہمیشہ اندر سے غمگین کر دیتا ہے. اور شیطان ہر وقت امید دلاتا ہے 2 مہینے میں دور ہو جائے گا، 3 مہینے میں دور ہو جائے گا، صرف تیرا یہ کام ہو جانے دے، شادی ہو جانے دے، تیرے بچوں کو انگلش پڑھ لے رہے، ان کو جاب مل جانے دے، تیرے پاس کار آ جانے دے، بچوں کی شادی ہو جانے دے. وہ دور ہوتا نہیں. کئی لوگ قبر میں چلے گئے اسی غم میں ڈوب کر اور آخرت بھی برباد کر دیا. اس کو کہے مجھے غم دور نہیں کرنا، مجھے میرے نبی کی نقل اتارنا. اگر ہم آئے اللہ کی طرف، سچی پکی توبہ کی اور ہمت کے ساتھ ایک کام لیا، اور جس طرح جنید جمشید رحمت اللہ علیہ نے ایک جذبہ بتایا اپنے آپ کو چینج کر دے، اس جذبے کے ساتھ اپنے آپ کو چینج کر دیا. جس طرح سید انور نے ایک جذبہ بتایا اپنے آپ کو چینج کر دیا اور ایک دم ہمت سے چینج کر دیا. جس طرح انصاف الحق نے ایک جذبہ بتایا اور اس جذبے سے ایک دم اپنے آپ کو چینج کر دیا. جس طرح ہاشم آملہ پوری دنیا کے سامنے انٹرنیشنل لیول کا آدمی، لیکن نبی کے تو غلامی رہے اور آپ کو ان کی غلامی تسلیم کرنی ہوگی. آپ کی وجہ سے، چند ٹکے کے انسانوں کی وجہ سے ہم نبی کی سنتوں پہ جنازہ نہیں چلائیں. ہم نہیں بدلیں گے. آپ آؤ ہمارے نبی کی طرف، ہم حق پہ آئیے. مسلم، ہم مسلمان ہیں، اللہ ہمارے رب ہے اور ساری دنیا کا مالک اللہ، اور ہم حق پر ہیں. اور انشاءاللہ ہم ہمارے نبی کی نقل اتار کر، ہمیں پتہ ہے کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، آخرت میں بھی کامیاب کرے گا. یہ کامیابیاں ہمارے قدم چومیں گی اور ہمیں یہ پکا پتہ ہے اللہ کی قسم، اللہ کے نبی کے طریقے سے ہٹ کر دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے. یہ ایک دم پکی اور طے شدہ بات ہے. اس کے باوجود انسان ٹال مٹول کرتا ہے، ابھی نہیں بعد میں، ابھی نہیں بعد میں. بہت سے لوگ کہتے تھے آئندہ سال رمضان سے روزے رکھیں گے، اس سے پہلے ہی وہ اپنے اللہ کو پیارا کرتے. بہت سے لوگ کہتے تھے میں رمضان سے فجر کی نماز شروع کروں گا، اس سے پہلے ہی وہ اپنے اللہ کو پیارے ہو. بہت سے لوگ کہتے تھے میں بھی اپنی جوانی اللہ پر فدا کروں گا، اس سے پہلے ہی وہ اللہ کو پیارے ہوتے. بہت سے لوگ کہتے تھے انشاءاللہ میں بھی اللہ کے دین کی محنت کروں. ہمارے بستی میں لوگ محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، گشتوں میں جاتے ہیں، ملاقاتوں میں جاتے ہیں، اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں، اللہ کے راستے میں وقت لگاتے ہیں اور قربانیاں دیتے ہیں، اور اللہ کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، اپنا جان، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی صلاحیت لگاتے ہیں. انشاءاللہ میں بھی قربانیاں دوں گا، لیکن دیتے نہیں. جو فرمایا کہ اس سے وہ بات بنتی نہیں. اس لیے میرے عزیزوں، میں اور آپ آئے ہوئے ہیں نکاح کی مجلس میں. ایک پیاری مجلس ہے، ایک سہانی مجلس ہے، اور یہ دینی مجلس ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس کی ہمیں برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے. دیکھو کھلانے والی ذات اللہ کی، رزق کا مالک کون ہے؟ اللہ. ترکی میں کیا ہوا؟ کافی دنوں کے بعد ایک بچہ اندر پھنس گیا تھا، وہاں سے نکلا. اب اتنے دنوں کے بعد تو بچہ مر جائے، نہ پانی ہے نہ کھانا ہے. پوچھا بیٹا پانی لو، کھانا لو. بولے نا میں نے تو پانی بھی پیا، میں نے تو کھانا بھی کھایا. کہاں سے کھایا بھائی؟ آپ تو اندر ڈھکے ہوئے تھے. بولے نا ایسی تو کوئی بات نہیں تھی.
ایک سفید کپڑا والا آتا تھا، وقت پہ مجھے پانی پلاتا تھا، وقت پہ مجھے کھانا کھلاتا تھا. یہ اپنے اللہ کا نظام. رزق کی وجہ سے اللہ کو ناراض نہیں کیا جاتا. ماں کی چھاتی میں دودھ آتا نہیں اور ادھر بچے کی پیدائش ہوتی ہے اور ادھر دودھ حرکت کرتا ہے. یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تیرا کام نہیں، یہ میرا کام ہے. اسی لیے فرمایا دن میں رزق کو تلاش کرو اور رات میں رزق دینے والے کو تلاش کرو. 2 رکعت تو پڑھو تہجد کی، سونے سے پہلے تو پڑھ لو، 2 منٹ تو مصلی بچھا لو، اس سے دل کی تاب تو جوڑ لو. کیا بتاؤں میں آپ کو، آج سے 5 دن پہلے بھاؤ نگر کے سفر میں ایک سننے جیسی داستان، اس واقعے نے مجھے اندر سے ہلایا. میں بھاؤ نگر کے سفر پر تھا، میں نے دیکھا کہ ایک میسج آیا کہ میں آپ سے کال پہ بات کرنا چاہتی ہوں، مجھے ایک کام ہے. میں نے کہا ہوگا کوئی مسئلہ ہوگا، کوئی پریشان حال ہوگی، کوئی وظیفہ بتا دینا. میں نے فون کیا، کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں ویسٹ بنگال سے بول رہی ہوں مولانا. فون اس لیے کیا کہ آپ کے امی جو قرآن پڑھاتے ہیں آن لائن، تو مجھے بھی آپ کے امی سے پڑھنا ہے، چونکہ وہ بیزی رہتے ہیں، اسی لیے وہاں سے مجھے کوئی رسپیکٹ نہیں مل رہا تھا. تو میں نے کہا کہ آپ کو کہوں شاید آپ اپنی امی سے میرے لیے درخواست کر دیں تو میرے لیے ایک راستہ کھل جائے. میں قرآن سیکھنا چاہتا ہوں. بہت اچھا، کہہ دوں گا. ابھی کیا کرتے ہیں آپ؟ میں امی کو بتا تو سکوں، اس نے اپنا داخلہ ہو جائے، کسی طرح مجھے پڑھا لے، اس کے لیے داستان سنائی. اللہ اکبر کر. مولانا میں 12 کلاس میں ہوں، 12ویں کلاس پڑھتی ہوں، 18 سال میری عمر ہے اور میں اس طرف رہتی ہوں ویسٹ بنگال میں. ابھی کچھ آپ ذکر بھی کرتے ہیں. کہنے لگی مولانا میں دین سے بہت دور تھی. لاک ڈاؤن میں ہم گھر بیٹھے تھے، میرے دل میں خیال آیا کہ اسلام کے بارے میں کچھ پڑھا جائے. میں نے اسلام کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ اللہ کی محبت بہت بڑی چیز ہے. اللہ کی محبت ہو تو انسان کا 100% دین پہ چلنا آسان ہے. عشق انسان کو سب کچھ کرنے پہ مجبور ہے. مولانا پھر میں نے اپنے اللہ سے محبت کر لی، اپنے اللہ سے عشق کر لیا. اب میری اور مصلی کی دوستی ہوگی. یہ سن کر پہلے میں ہل گیا، کیا بول رہی ہے؟ کوئی 12ویں کلاس کی لڑکی بھی ایسی باتیں کرتی ہے، اپنے اللہ سے اتنا پیار کرتی ہے. کیا کرتے ہیں؟ کہا میں روزانہ بلا ناگا 2.5 سال سے 10,000 مرتبہ درود ابراہیم پڑھتی ہوں. 2.5 سال سے. تو صرف بولتا رہتا ہے، بیان کرتا رہتا ہے. دیکھ ان لوگوں کی وجہ سے دنیا چلتی، ان لوگوں کی وجہ سے دنیا چلتی. مولانا آج میرا روزہ ہے، میں نے پڑھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، تو آپ کی سنتیں تو عمل کرنے کے لیے تھی. الحمدللہ آج میرا روزہ ہے اور اب مجھے اچھا نہیں لگتا مولانا. عجیب مزہ آتی ہے اللہ کے عشق میں. رات میں 3 بجے مجھے کوئی کہتا ہے اٹھانے والا، خلاصہ یہ کہ چل اٹھ، یہ ہے اللہ سے محبت کرنے کا وقت، تجھے محبت چاہیے نا اللہ کی. تو میں 3 بجے سے اشراق تک مصلی میں وقت گزارتی ہوں 2.5 سال سے. اتنا اچھا لگتا ہے مولانا، اتنی مزہ آتی ہے مجھے کہ وہ مزہ انسان الفاظ میں بیان کر ہی نہیں سکتا. میں عصر کے بعد مصلی پہ بیٹھتی ہوں مغرب تک. میں عشاء کے بعد گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر مصلی پر بیٹھتی ہوں 11:30 بجے تک. میرا مصلی سے اٹھنے کو دل نہیں کرتا، لیکن چونکہ امی ابا بھی دیکھتے ہیں کہ یہ زیادہ مصلی پہ بیٹھی رہتی ہے، اس لیے میں کبھی کبھار مصلی سے اٹھتی بھی ہوں. آپ میرے لیے دعا کرنا. میں ایک گنہگار عورت ہوں. یہ تھوڑا بہت عمل اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مجھ سے کروا رہے ہیں. اور میں برقع پہنتی ہوں مولانا، اس کے اندر تسبیح رکھتی ہوں. اسکول آتے جاتے ہیں لوگ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، میں اپنے اللہ کی محبت میں مست ہوتی ہوں. اور یہ 4-5 گھنٹے مصلی پر میرے ایسے گزرتے ہیں، اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. 1.5 سال پہلے تھوڑا بہت اسلام کو پڑھ کے ایسی اللہ اس کے رسول کی دیوانی ہو گئی، یا بیانات سنتے سنتے زندگیاں کھپ گئی. ابھی تک وہ عشق نصیب نہ ہو سکتا، وہ محبت بھی نصیب. کیا ہمیں یاد ہے کہ ہم 1000 درود شریف پڑھ تو درود ابراہیم پڑھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ
ہمیں بھی کچھ عشق نصیب فرمائے، کچھ تعلق نصیب فرمائے۔ میں نے کہا اس کا کیا فائدہ ہوا؟ فائدہ تو بہت ہوا، جو اللہ کو کہتی ہوں وہ میرا اللہ کر دیتا ہے، ایسے کہتی ہوں تو ایسے کر دیتے ہیں، ایسے کہتی ہوں تو ایسے کر دیتے ہیں، ایسے کہتی ہوں تو ایسے کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بے غم یعنی نو ٹینشن کر دیا، غم پروف میری لائف بنا دی، ٹینشن ہی کوئی نہیں، مزہ آ رہی ہے زندگی گزارنے کی۔ میں نے کہا میری بہن تو نے سچ کہا، اللہ کی محبت کے علاوہ ہر محبت کم دیتی ہے، اللہ کی محبت کے علاوہ ہر محبت کم دیتی ہے۔ آپ اندازہ کر، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو میرے عزیزوں، کچھ ایسا ماحول قائم کرو گھر میں، بچے ایسے پیدا ہیں۔ اب کیا ان کی نسلوں سے اللہ والے نہیں نکلیں گے؟ یہ ایسی عورتیں ہوتی ہیں جن کی نسل سے بڑے بڑے اللہ والے تیار ہوئے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جہاں سے گزرتے لوگ کلمہ پڑھتے ایمان میں داخل ہوتے ہیں، ماں نے کہا بیٹا اس میں تیرا کوئی کمال نہیں، میرا کمال ہے۔ امی آپ کا کیا کمال ہے؟ کہا بیٹا تو جب چھوٹا تھا تیرے ابو کا انتقال ہو چکا تھا، ایک بات تھی کہ بیٹا میں نے تجھے کبھی بھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا، میں نے وضو کرتی پھر تجھے دودھ پلاتی، یہ تو ایک بات تھی۔ دوسری بات یہ ہے جب سے حمل ٹھہرا ہے، جب سے تو میرے پیٹ میں، اس وقت سے لے کر آج تک تیری ماں نے کوئی بڑا گناہ نہیں کیا، گناہ کبیرہ کوئی نہیں، ایک مذاق میں جھوٹ بھی نہیں بولا کہ میرے پیٹ میں بچہ ہے اس پہ اثر پڑے گا، میرے اللہ نے اولاد دی ہے اس پر اثر پڑے گا۔ تیسری بات بیٹا تیرے پیدائش سے پہلے سے تیری ماں تہجد پڑھتی ہے، آج تک تیری ماں تہجد کی پابند ہے۔ اس وقت سے لے کے بیٹا میں تیرے سے دعا کرتی ہوں، جب پتا چلا تو دنیا میں آنے والا ہے کہ اللہ میرے فرید الدین کو ایسا بنا دے جو اسے دیکھے اسے حق سمجھ آ جائے، اور یہ جہاں سے گزرے لوگ کلمہ آپ کے دیوانے ہو او کھانے بیٹھے لقمہ نیچے رکھ دیا، وجدہ میں آ گئے، کہا ماں فرید الدین بھی آج یہ بات کہتا ہے کہ جب تک میری ماں جنت میں نہیں جائے گی فرید الدین بھی نہیں جائے گی، میں تو آپ کی وجہ سے فرید الدین۔ ہاں اب ہمارے بچے، ہمارے گھر میں وہ دینی ماحول نہیں، انگریزی لباس، سنت طریقے سے دور، انگریزی بال، نہ کفنی پائجامہ، ہر ایک کے گھر میں برش مسواک کسی گھر میں کسی بچے کے پاس نہیں، کہاں سے یہ بچے بڑے ہوں گے؟ اور بچے اللہ کے فرما بردار نہیں ہوں گے تو ہمارے بھی نہیں ہوں گے، بات یاد رکھنا۔ وہ ماں باپ سمجھتے ہیں یہ میرا ہوگا، ارے جس طرح شادی بات تو تیرے ماں باپ کو بھولا، تیرے دادا کے پاس تو قبرستان نہیں جاتا، اس کی شادی ہونے دے یہ تجھے بھول جائیں گے، اور اس کے بچے تیرے پاس نہیں آئیں گے قبرستان۔ کما تدین خدا، جیسا کرو گے ویسا مرو گے۔ ایک آدمی بستی کا با اثر آدمی تھا، باوقار آدمی تھا، اس کی بات چلتی تھی، وہ کہتا تھا بستی والوں میرے بعد تمہارا کیا ہوگا؟ اس کی قبر پہ اس کے انتقال کے بعد لکھا گیا آپ تو کہتے تھے نا بے اہم تھا، یہی تو آپ کا وہم تھا، بہت اچھا چل رہا ہے آپ کے بغیر، ہمیں بھی لگتا ہے ہمارے بغیر کیا ہوگا؟ بہت بہتر ہوگا، بہت بہتر، دنیاوی اعتبار سے تو بہت بہتر ہوگا۔ اور دادا کے زمانے میں کیا تھا؟ ہم حالات میں تھے، دادا کے زمانے میں ترقی ہوئی، ابا کے زمانے میں اور ترقی ہوئی، ہمارے زمانے میں اور ترقی ہوئی، ہمارے بعد اور ترقی ہوگی۔ ابھی بچوں کے پاس بائک ہے، کل کو ہمارا انتقال ہوگا، زمین پیچھے بکے گی، وارثہ آئے گا تو کار لے لیں گے۔ آپ سمجھے؟ دنیاوی اعتبار سے کوئی نیچے آتا، ہمیں لگتا ہے ہمارے بغیر دنیا کا نظام کیسے چلے گا؟ جا ایک چکر لگا دے قبرستان کا، دیکھ ان کے بغیر کیسے چل رہا ہے، ویسے تیرے بغیر بھی چلے گا۔ وہ سوچ تیرا اندر کیا ہوگا، تیرا اندر کا نظام کیسے چلے گا؟ کیا تیری پانچوں کی نماز اوکے ہے؟ کیا تیرے چہرے پر اللہ کے نبی کی سنت ہے؟ کیا تیرے جسم پر اللہ کے نبی کی سنت ہے؟ کیا تمہارے گھروں میں جو ہے شادیاں سنت طریقے پر ہو رہی ہیں؟ کیا ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے گھر میں ایک دینی ماحول قائم ہے؟ او میرا عزیزو، یہ سب باتیں تو میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، یہ کوئی غصے سے نہیں کہہ رہا، ایک درد دل سے کہہ رہا ہوں۔ آپ کو اگر میری بات سمجھ آ جائے اور آپ ہمت کے ساتھ قدم اٹھائیں کہ انشاءاللہ اب ہم گھر میں دینی ماحول قائم کریں گے۔ دینی ماحول کا کیا مطلب؟ ہم غصے ہو جائیں گے؟ ارے نہ،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، گھر میں کیسا دینی ماحول ہے. اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مستی مذاق ہو رہی ہے، پیار محبت کی باتیں ہو رہی ہے. حالانکہ دعوت کے کام کے سردار ہے، وہ دوڑ لگائی جا رہی ہے. عائشہ دوڑ لگائی، اللہ کے بعد آپ کا مرتبہ، گھر کی محبت و بڑی لائف سمجھے، دوڑ لگائی. اما عائشہ آگے نکل گئی. عائشہ تو جیت گئی، تو میرے سے آگے نکل گئی. کچھ وقت کے بعد عائشہ واپس دوڑ لگائی. جی اللہ کے نبی تو دوڑ لگائی، باقاعدہ دوڑ رہے دونوں، کون آگے نکلتا ہے، کون جیتتا ہے. تو اللہ کے نبی آگے نکل گئے. عائشہ اب تو تھوڑی سی موٹی ہو گئی، اس لیے تو پیچھے رہ گئی، میں آگے نکل گئی. یہ لو آفٹر میرج ہونا چاہیے. ہمارے یہاں لوگ بیفور میرج کرنا چاہیے. محبت شادی کے بعد ہونی چاہیے. بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں شادی سے پہلے، اور 2 مہینے کے بعد وہ اس کو روتی ہے. ایک عورت میرے پاس آئی نوساری میں، کہنے لگی کہ یہ تمہارے فلاں رشتہ دار ہے، یہ شادی سے پہلے فون پہ مجھ سے بات پہ کہتے تھے کہ روزانہ میں تجھے کیڈبری کھلاؤں. وہ 10 سالوں میں ایک بھی کیڈبری نہیں. میں نے کہا بھائی آپ اتنی نفیل نہ کرو، میں دیکھ رہا ہوں آپ کو 5-6 ہجومے کرائیں گے. ہر سال آپ مہابلیشور گھومنے جاتے ہو، ہر سنڈے کو آپ کو باہر کھلانے لے جا رہے ہیں. لیکن عورت ہوتی ہے وہ جب نفی کرتی ہے تو سب کی کر دیتی ہے ایک ساتھ. بڑی بڑی باتیں کرنا آسان ہے. اس لیے کہا اگر چاہتے ہیں کہ شادی کے بعد کی لائف بہت بہتر ہو، شادی پہلے گناہ سے بچو. دونوں لڑکا لڑکی بات نہ کریں، کیونکہ ابھی میاں بیوی نہیں ہے، ابھی ان کا بات کرنا آپس میں حرام. جب شادی ہوگی، جب دونوں میاں بیوی ہوگی. اگر شادی سے پہلے بات کر لی اور مستی مذاق کر لی، تھوڑی مزہ آ جائے گی آپ کو. 2 سال 50-60 سال نانی دادی یاد آ جائے گی. 2 مہینے کے بعد لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے. اب پتہ چلے گا اللہ کو ناراض کرنے سے کیا نقصان ہے. اور اگر آپ ہمت کر کے بچ گئے پھر آپ کو بہت اچھا لگا. جیسے مجھے یاد ہے جب میرا رشتہ طے ہوا تو میرے سسرال والوں نے میرے ابو کو بلایا کہ تم لوگ آؤ، تمہارے وڈیل لوگ کو لے کر آؤ. جی کیا ہوا؟ بہت مالدار لوگ وہ لوگ. دیکھو کچھ باتیں ہیں، اگر آپ کو منظور ہو تو بتائیں ہمیں کیا باتیں ہیں. تو کہا پہلی بات، دونوں چھوٹے ہیں بڑے، میری عمر بھی کم تھی، اس کی عمر بھی کم تھی. شاید 7 سال تو رشتہ رہے گا بڑے. یہ 7 سال میں دونوں ایک مرتبہ کبھی کسی سے بات نہیں کریں گے اور کسی جگہ دونوں ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے. یہ 7 سال، یہ پہلی چیز. نمبر 2، ہم لوگ عید کا کور ڈبہ بھی نہیں بھیجیں گے. فضول خرچی کوئی نہیں، رسم و رواج کوئی نہیں. تیسری بات، بیٹی کو ہم خود رکھنے آئیں گے، آپ لینے نہیں آئیں گے رخصتی کے وقت. چوتھی بات، لڑکی والوں کا شریعت میں کھانا کوئی نہیں، اس لیے ہم اپنی لڑکی کا کھانا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. 5ویں بات، ہم کو جو بھی دینا ہو، جتنا بھی دینا ہو، سونا ہے، کپڑے ہیں، سب بند پیٹی دیں گے. ایک کو بھی بتائیں گے نہیں کہ ہم نے کیا دیا. بولو آپ کو یہ منظور ہے یہ بات؟ کیوں؟ اگر ہم نے اپنی بیٹی کو دیا، اللہ نے ہم کو نوازا ہے، کسی غریب کی بیٹی کھڑی ہوئی اور یہ سب دیکھ کے اس کے ہاتھ میں آنسو آ گئے اور اس کے آنسو نے جو ڈائریکٹ اللہ سے باتیں کر دی، تو ہماری بیٹی تو برباد ہو جائے. ہمارے یہاں تو باقاعدہ سب کو بتاتے ہیں یہ دے رہے ہیں، وہ دے رہے ہیں. وہیں سے جادو ہوتا ہے، وہیں سے حسد ہوتا ہے. خوشیاں دیکھ کے لوگ خوش تھوڑی ہوتے ہیں. اب تو ٹانگ کھینچنے والے زیادہ ہے، ہاتھ کھینچنے والے بہت کم ہے. وہ کہتے ہیں اچھا 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 بہت کچھ دیا ہے نا، دیکھ ابھی جادو کروا دو، کیسے میری بیٹی خوش رہے. یہ تو حسد پیدا ہو. اسی لیے شریعت بھی چاہیے کہ چھپایا جائے، اپنے بزنس کو چھپایا جائے. یہ کہ یہ چاہ رہی ہے. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ. ہمارے یہاں نہ صحیح معنوں میں دینی سسٹم ٹھیک ہے، نہ دنیاوی سسٹم ٹھیک ہے. میرے والد صاحب کو بھی اللہ نے نوازا ہے. اب میری بہن کی شادی نوساری کے سب سے بڑے گھر میں ہو گئی، بڑے خاندان میں ہو گئی.
میں ان دنوں سال جماعت میں چل رہا تھا، مجھے فون آیا امی کا، بیٹا کیا کریں گے؟ میں نے کہا ابھی کھانا نہیں کریں گے، لوگ بات کریں گے۔ میں نے کہا لوگ آتی ہے وہیں تو اللہ نکل جاتا ہے ساتھ میں، لوگ کو جو کہنا ہوتا ہے، چاہے پورا نوساری ہمارے خلاف ہو جائے، چاہے سارے رشتہ دار ہمارے خلاف ہو جائیں، سب کے تانے برداشت کر لیں گے۔ اللہ کے نبی نے بہت برداشت کیا، تانے ہی دیں گے نا، اور کیا دیں گے؟ ان کے ہاتھ میں نہ عزت ہے نہ ذلت ہے، یہ سب ہمارے رشتہ دار سب پریشان ہیں۔ بھائی سب کے رشتہ دار سب پریشان ہی ہوتے، خوش کون ہے میرے؟ اور خوشی میں ہر کوئی ساتھ دیتا امی، غم میں کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ ابھی شادی میں ہو تو سب آ جائیں گے، غم کا موقع ہو تو کوئی نہیں آتا۔ یہ مطلبی دنیا ہے، نہیں کریں گے کھانا، کوئی بات، جس کو جو کہنا تھا کہا۔ آج الحمدللہ میری بہن بہت خوش ہے، اللہ نے اس کو 16-17 حج عمرہ کرا، ابھی اس کو شاندار اللہ تعالیٰ نے مکان دیا، ابھی اس کا افتتاح ہوا 2 ہفتے میں۔ تھوڑا سا ہمت کے ساتھ ایک قدم کہ اللہ اس کا رسول پہلے ہے، یہ دنیا والے نہیں، یہ دنیا والوں کی وجہ سے ہم اللہ اس کے رسول کو کبھی بھی ناراض نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ بہت بڑے اور یہ دنیا والے بہت چھوٹے۔ عزت ان کے ہاتھ میں ہے، ذلت ان کے ہاتھ میں ہے۔ نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ عزت اللہ دیتا ہے اور ذلیل اللہ کرتا ہے۔ ہمارے یہاں میاں بیوی ایک دوسرے کی قدر کرتے ہیں، نہیں کرتے ایسی بات نہیں ہے، قدر کرتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد میں ابھی دونوں ایک دوسرے کی برائی کر رہے ہیں۔ ایک شوہر آیا ایک بزرگ کے پاس، حضرت میری بیوی ایسا کرتی ہے، ایسا کرتی ہے، ایسا کرتی ہے، وہ 5-6 غلطی ہائی لائٹ کر دی۔ وہ بھائی وہ حور نہیں ہے، وہ انسان ہے، اس سے غلطی ہوتی رہے گی، وہ آگے بھی غلطی کرے گی، تو اس کو حور نہ سمجھ، وہ انسان ہے اور انسانوں سے غلطی ہوتی ہے۔ ہم کتنا اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، ہم سے ہو رہی غلطی ہے، حضرت ایسا کرتی ویسا کرتی۔ وہ آدھا گھنٹے بعد پتا چلا، کسی نے کہا کہ آپ کی بیوی کا اچانک انتقال ہو گیا۔ وہ بہت رویا، انہیں بہت اچھی تھی، مجھے کھانا دیتی تھی، میرے کپڑے کو پریس کرتی تھی، میرے بچے کو تیار کرتی تھی، اسکول بھیجتی تھی، ٹیوشن بھیجتی تھی، میرا دل بہلاتی تھی، اب مجھ سے بات کون کرے گا؟ وہ بھائی تو ابھی برائی کر رہا تھا، اب کیا ہو گیا؟ یہ ہے ہمارا حال۔ انتقال کے بعد خوبیاں دیکھتے ہیں، اسی لیے پوری زندگی لڑتے ہیں۔ یہ اچھی بات ہے، ماں باپ کے جانے کے بعد کوئی روئے، اس کو قدر نہیں کہتے ہیں، اس کو افسوس کہتے ہیں۔ قدر تو یہ ان کی موجودگی میں کر لیں۔ ہمارے یہاں ایک ساتھی اپنی بیوی پہ بڑا غصہ کرتا تھا، بہت اس کو پریشان کیا۔ کورونا میں انتقال ہو گیا اس کا، 25 کلو وزن کم ہو گیا اس کا۔ ابھی میری ملاقات ہوئی، جب بھی بات ہوتی ہے آنکھ میں آنسو۔ مولانا بہت اچھی تھی، میں اس کو سمجھ نہ پایا، اس کے بعد میری زندگی تنگ ہو گئی۔ ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہماری دھوبن کون ہے؟ یہی تو ہے۔ ہماری باورچی کون ہے؟ یہی تو ہے۔ ہمیں پانی کون دیتی؟ یہی تو دیتی۔ ہمارا کام، اب دنیا میں کوئی کسی کا کام کرتا ہے؟ ایک چائے لے گیا، لے گیا ہمیں تیری چائے، یہی تو ہے کہ بنا کے لا کے پلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو، ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے اپنے ابو کی خدمت ہمارے بیوی کے ذمہ ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں۔ شریعت کہتی ہے تیرے اپنے ابو کی خدمت تیری بیوی کے ذمہ نہیں ہے۔ اگر وہ پوری زندگی ساس سسر کی ایک چمچ بھی نہ اٹھائے تو وہ گنہگار نہیں ہے۔ تیرے اپنی ابو کی خدمت تیرے ذمہ، تیری بیوی کے ذمہ نہیں۔ آج ہمارے یہاں سارا کام اسی کو کہتے ہیں، تو یہ کر، تو یہ کر، تو یہ کر، تو یہ کر۔ اچھا، ہمارا کھانا بنانا بھی اس کے ذمہ نہیں، نان نفقہ ہمارے ذمہ ہے۔ نان کہتے ہیں روٹی کو، نفقہ کہتے ہیں خرچے کو۔ ہمارے کپڑے کو پریس کرنا اس کے ذمہ نہیں۔ ایک بات آپ اچھی طرح سمجھو کہ بیوی کام والی نہیں، بیوی کام والی نہیں ہے۔ وقتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حاکم بنایا، ہماری چائے بنانا اس کے ذمہ نہیں۔ بھائی یہ بات سب گھر جا کے بتانا مت آپ، ورنہ سب چائے بھائی سب بند ہو جائے گا۔ اس کو بنانی چاہیے، احسان کرنا چاہیے، اس کو اپنے ساس سسر کی خدمت کرنی چاہیے۔ وہ کہے گی کہ میرے ذمہ میرے ساس سسر کی خدمت نہیں، تیار رہنا، تیری بیٹے کی شادی ہوگی نا، تیری بہو بھی یہی کہے گی،
مسئلہ الگ ہے، احسان الگ ہے. میں تو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ جو ہمارے امی ابو کی خدمت کرتی ہے اس کا احسان ہے. کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بنو. ایک بی بی عالمہ تھی، پڑھی لکھی تھی. اس نے اپنے شوہر کو کہا تمہارے امی ابو کی خدمت میرے ذمہ نہیں. میں نے پڑھا ہے مسئلہ، بولا میں نہیں کرتی. تو بیچارہ شرمندہ ہو گیا. 1 مہینے تک سب اس کی بات مانتا رہا. اس کی دوستی ایک مولانا سے تھی. اب مولانا یار یہ تو مسئلے بہت بتاتی ہے. ٹھیک ہے بیٹا، اس کا علاج ہے میرے پاس. آج رات گھر جا اور اس کو بول میں دوسری شادی کرنے والا ہوں، کیونکہ شریعت میں 4 شادی کی اجازت ہے. شریعت میں ہی چل رہا ہے تو چل لیتے ہیں. گھر آ کے کہا تو اس نے کان پکڑ لیے، بولے آپ دوسری نہ کرو، میں آپ کی امی ابو کی خدمت کروں. اسی لیے کہا علماء سے دوستی بھی ہو تاکہ ہمیں راستے کا بھی پتہ چلے. پڑھی لکھی اگر بچی ہو تو بہت اچھی بات ہے. اگر وہ عالمہ ہو، میں نے دیکھا میری اہلیہ عالمہ الحمدللہ میری غیر موجودگی میں وہ اپنے بچے کو موقع موقع کی دعائیں پڑھاتے ہیں. انہیں اسلامی لباس پہنا، انہیں ٹوپی پہنا، سونے سے پہلے ان کو دعائیں پڑھاتے ہیں. باہر جا رہے بچوں سلام کرو. اپنے بچے کو مجھے ایک دفعہ سنایا کہ میں نے جنت کی باتیں سنائی. کس کی باتیں سنائی؟ جنت کی. میرے بچے نے کہا امی جنت اتنی اچھی ہے. بولے ہاں بہت اچھی ہے بیٹا، چلو چلے جائیں. کہا بیٹی جب تک انتقال نہیں ہوتا ہم جنت میں نہیں جا سکتے. تو بچے نے کہا چلو اپنے جلدی بڑھ جاتے ہیں تاکہ جنت ہی چلے جائیں. کیسے صاف دل ہوتے ہیں بچے. ذرا جنت کے بارے میں سنا اور جنت میں جانے کے لیے تیار ہو. اور ہمیں وہ کوئی شوق نہیں جنت کا، وہ کوئی طلب نہیں کہ بھائی یہ دنیا میں کیوں بد نظری کرنا، کیوں دیکھنا کسی کو جس کے منہ میں تھوک ہے، جس کے بغل میں بدبو ہے، جس کے پیٹ میں پاخانہ ہے. جنت کی حوریں کیا کم ہے. انسان کو گناہوں سے بچنا چاہیے. اپنی بیوی ہو تو اور بات. آج کے دور میں جو بد نظری سے بچ لے وہی اللہ کا ولی ہے. اپنے آپ کو بد نظری سے بچانا یہ اصل چیز ہے. نکاح کا سب سے بڑا فائدہ بیان فرمایا کہ نکاح کی برکت سے کیا ہوتا ہے. فرمایا نظر کی حفاظت ہو جاتی ہے، اور جہاں نظر کی حفاظت ہوتی ہے وہاں شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے. ابھی میں بھاؤ نگر کے سفر میں تھا. مجھے گھر سے جانے کو 1.5 دن ہوا. کتنے دن ہوا؟ 1.5 دن. میری اہلیہ نے مجھے ایک واٹس ایپ پر ایک فوٹو بھیجا تسبیح کا. میں نے بولا یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ اللہ کا شکر ہے آپ جب سے گھر سے نکلے ہو میں درود شریف پڑھ رہی ہوں اور یہ 1.5 دن میں میرے 30,000 درود شریف. اب میں نے اس وقت سوچا کہ اگر اس کے پاس علم نہ ہوتا، یہ جانکار نہ ہوتی تو پڑھتی، سیریل لے کے بیٹھ جاتی. تم سفر کرو میں سیریل دیکھ. اپنی بچیوں کو پڑھانا، دین سکھانا. اسی لیے فرمایا کہ شادی کرنی ہے تو دیندار بچی دیکھو. ہمارے یہاں پیسہ دیکھتے ہیں، خاندان دیکھتے ہیں. اور لڑکی والے بھی، لڑکے کے پاس پیسہ ہے کہ نہیں، بس پیسہ ہو تو دے دو، چاہے آگے بچی کی زندگی جو بھی ہو، کھانا پینا اچھا ہونا چاہیے. کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، جنت کی عورتوں کی سردار ہے. وفاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، کہ فاطمہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے. اور نکاح کا پیغام آ رہا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس پیسہ کوئی نہیں، مکان کوئی نہیں، کہاں رکھیں گے، اور بزنس کوئی نہیں. اب کیا کریں؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا؟ نیکی دیکھی کہ حضرت علی نیک ہے، حضرت علی دیندار ہے، حضرت علی کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہے. اس کے ساتھ رہتے ہوئے میری بیٹی کا تعلق بھی اللہ کے ساتھ مضبوط رہے. اور ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کو کھانا پینا اچھا نہیں چاہیے، پھر چاہے مرنے کے بعد جو ہو ان کا اپنا ہوتا ہے، چاہے ان کے بچے دنیا دار بنے، چاہے ان کے بچے نیک نہ بنے. کیا سوچے ماں باپ کی، کیسی سوچ. اللہ اکبر کبیر. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. کیا رشتہ نبھایا. اور پھر اولاد ہوئی حضرت حسن اور حضرت حسین. والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین تو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. جیسے ماں باپ ہوتے ہیں ویسے بچے ہوتے ہیں. انتقال کے وقت کیا کہا پتہ ہے حضرت
حضرت علی نے ایک تاریخی جملہ کہا، میری بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے، آپ کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے 6 مہینے کے بعد ہی آپ کا انتقال ہو گیا. ایک دم ہم کم عمر ایک جوانی میں، بچے ایک دم چھوٹے چھوٹے ابھی تو، اور آپ نے دنیا سے پردہ فرما دیا. انتقال کے وقت حضرت علی حاضر ہوئے اور کہا میری بیوی مجھے معاف کر دینا، میں پوری زندگی تمہیں 2 وقت کی صحیح معنوں میں روٹی نہ کھلا سکتا، میں پوری زندگی تجھے صحیح معنوں میں 2 وقت کی روٹی نہ کھلا سکتا. اور جنت کیسی بنائی؟ اسی لیے فرمایا تنکح المرأة لأربع، نکاح کیا جاتا ہے 4 چیزوں کی وجہ سے، لمالها اس کے مال کی وجہ سے، ولحسبها اس کے حسب نسب کی وجہ سے، ولجمالها اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، ولدینها اور اس کی دینداری کی وجہ سے. فاظفر بذات الدین، تو دینداری کو لازم پکڑ، قریبت یدا ورنہ تیرے دونوں ہاتھ آلود. دینداری، ہاں کسی کو دینداری کے ساتھ خوبصورتی بھی مل جائے، پیسے والی بھی مل جائے، حسب نسب بھی اچھا مل جائے، تو یہ گاڈ گفٹ ہے، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے جن نوجوان کی ابھی شادی نہ ہوئی ہو وہ اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا تو کرے کہ اللہ مجھے سب کچھ دے دے، ہے نا. ایک نوجوان سے میں نے کہا کہ آپ شادی کے لیے تیار ہیں؟ بولے مولانا میں تو ابھی کہیں تو ابھی تیار ہوں. نکاح بھی ایک لڈو ہے، شادی کھائے وہ بھی بچتا ہے نہ کھائے وہ، لیکن لوگوں کو دیکھ کے جلا کرنے سے کھا کے پچھتا لینا ہے اچھا نہیں. شادی کے بعد شوہر کو ہسبینڈ کے اس کا ہنسنا، بولو نا بھائی تھوڑا نکاح کی مجلس سے ہنسو بھی یار، اس کا ہنسنا بند. اور عورت کو بیگم کہتے اس کا غم. یہ سب مذاق کی بات ہے. ایک اور مذاق کی بات یاد ہے، 2 بھائی کی شادی ہوئی، اس طرف 2 بھائی اس طرف 2 بہنیں، شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا. 1 مہینہ ہوا، پہلے بھائی نے دوسرے بھائی کو کہا یار تیری بیوی تیرا بڑا ادب کرتی ہے، میری بیوی تو میرے سامنے بولتی ہے، حالانکہ دونوں ایک ہی ماں کی ہے. تھوڑا سا راستہ تو اچھا میں ایک بات مختصر کرتے ہوئے تو نیت کریں انشاءاللہ میاں بیوی آپس میں محبتوں کے ساتھ رہیں گے. جب میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کر کے مسکراتے ہیں تو اللہ انہیں دیکھ کر کے مسکراتے ہیں. اکثر گھروں میں جھگڑے اس سنت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں. بیوی سب کو چھوڑ کے آتی ہے، شوہر کو چاہیے کہ غصہ کرنا چھوڑ دے. جو شوہر گھر میں غصہ کرنا چھوڑ دے گا انشاءاللہ ان کے گھر میں ایک دم محبتوں بھرا ماحول قائم ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنے گھر میں جاتے ہیں مسکراتے ہوئے چہرے سے جاتے اور سلام کرتے ہوئے جاتے. پوری لائف میں ایک دفعہ اما خدیجہ رضی اللہ عنہا کے زمانے میں آپ گھر میں داخل ہوئے، سلام کرنا بھول گئے، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں تھی. اما خدیجہ نے یاد دلایا، الٹے پیر واپس آئے، سلام کیا اور مسکراتے ہوئے چہرے سے گھر میں داخل ہوئے. باہر کا غصہ، باہر کا ٹینشن، باہر کی پریشانی گھر میں لے کر نہیں جاتے تھے. اس لیے ہم جب بھی گھر میں جائیں پورا سلام کریں، مسکراتے ہوئے چہرے سے اپنے گھر پہ جائیں اور جو ہے ایک گھر میں دینی ماحول کو قائم کرنے کی کوشش کریں. جب گھر کا وڈیل اپنے گھر میں قرآن کھول کر کے پڑھتا ہے اس کو دیکھ کر کے بیوی بچے بھی اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں. اور جب گھر کا وڈیل ہر وقت گھر میں موبائل چلاتا رہتا ہے تو پھر اس کی بیوی بھی سیریل دیکھتی رہتی ہے اور اس کے بچے بھی کارٹون دیکھتے رہتے ہیں. یاد رکھنا گھر کے وڈیلوں کا بڑا اثر ہوتا ہے. گھر میں جا کر موبائل میں قرآن نہ پڑھے، گھر میں جا کر پڑھ سکتے ہیں جائز ہے، گھر میں جا کر موبائل میں نہ پڑھے، اللہ کا قرآن لے،
موبائل میں قرآن پڑھنے سے آپ قرآن تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ قرآن کی برکت، وہ قرآن کی عظمت، وہ قرآن کی اہمیت، وہ قرآن کی نورانیت، اور وہ قرآن کو دیکھنا، اور وہ اس سے آنکھوں میں روشنی کا آنا، اور وہ اللہ کی کتاب کا ہاتھ میں ہونا، کائنات کی سب سے خوبصورت ترین کتاب اللہ کا کلام ہے، وہ ہمارے ہاتھ میں ہو۔ اللہ اکبر، ہم گھر میں اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہو، ہم تہجد، اشراق، چاش اور اوابین پڑھ رہے ہو، پھر انشاءاللہ کیا ہوگا؟ اپنے گھر کے اندر ایک دینی ماحول قائم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہونے والے نکاح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایک بات یہاں پر عرض کر دوں، شوہر کو چاہیے کہ وہ امی کی بھی قدر کرے اور اپنی بیوی کا بھی احترام کرے، دونوں کی قدر کرے، چونکہ بیوی جو ہے نا یہ سب کو چھوڑ کے ہمارے پاس آئی، اور ماں ہمیں دنیا میں لانے کا ذریعہ بنی۔ اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں اللہ نے دو کان دیے ہیں، ایک سے ماں کا سنے، ایک سے بیوی کا سنے، ایک سے ماں کا سنے، ایک سے بیوی کا سنے۔ ہمارے یہاں میں نے دیکھا ایک رشتہ بہت خوش، میں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ بولے مولانا امی کی بات سنتا ہوں بیوی کو جا کے نہیں کہتا، بیوی کی بات سنتا ہوں امی کو جا کے نہیں کہتا آپ کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے۔ تو الحمدللہ 4-5 سال ایسا کیا، وہ لوگ دونوں کی لڑائی تو ختم ہو جاتی۔ پھر میری بیوی نے ایک دفعہ کہا کہ آپ تو کچھ کہتے نہیں امی کو، میں آج کے بعد سے آپ کو کچھ کہوں گی نہیں۔ الحمدللہ گھروں میں ایک محبتوں والا ماحول قائم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس میں ہمارے آنے کو قبول فرمائے۔